بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل میں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی عسکری قیادت کے بارے میں، ساتھ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں اور خطے میں جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اس میں بیٹھ کے وہاں جو پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، سرحد کی حفاظت، ملک کے امن کے لیے بھی بات کریں گے۔ تو اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان سلمیٰ خان یوسف صاحب، تو چلیے ان سے ان کی رائے لیتے ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم سلمیٰ خان یوسف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ پاکستان کی عسکری قیادت میں جنگی صورتحال میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں، اور عسکری قیادت نے دشمن عناصر کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے کن چیزوں کو ترجیح دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ میرے رب نے غضب للحق کے آڑ میں جو بھی جنگ ہم نے سٹارٹ کی تھی یا جو بھی ہم نے حق کی بات کرنی تھی، اس کے لیے افغانستان پہ کیے جانے والے ان مؤثر قسم کی کارروائیوں کی اگر ہم رداد شروع کریں تو کافی لمبی ہو جائے گی۔ لیکن ماہ سیام چل رہے ہیں اور ماہ سیام سے پہلے ہی ہماری سیکورٹی فورسز اور ہمارے اداروں نے ان کو پہلے الرٹ کر دیا ہوا تھا کہ آپ کی افغان سرزمین جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہی ہے تو اس میں بروقت کارروائی کر دی جائے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو بڑا ہلکا لیا اور انہوں نے کہا نہیں، اس طرح سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا، اور پاکستان کو بالکل ہی انہوں نے اس طرح سے وہ کر لیا تھا کہ جیسے پاکستان ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کرے گا نہیں۔ اب تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپریشن غضب للحق کے درمیان میں ابھی تک 583 اہلکار ان کے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ وہ خوارج تھے جو کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے کاروائیاں کرنی تھی۔ اس میں کتنی چیک پوسٹیں انہوں نے تباہ کی تھی اور کتنی پر انہوں نے پاک فوج نے قبضہ کیا تھا؟ اس میں یہی بتا رہی ہوں کہ 583 اہلکار ہلاک ہو چکے ہوئے، مطلب ان کو ختم کر دیا گیا، پارسل کر دیا گیا، جہاں پہ ان کا اصل ٹھکانہ تھا وہاں پہنچا دیا۔ 795 جو ان کے افراد ہیں فتنہ خوارج کے وہ زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ 242 چیک پوسٹیں جو ہے مکمل طور پہ تباہ کر دی گئی ہیں۔ یہ 242 چیک پوسٹیں جو تھیں یہ ساری کی ساری ہمارے بارڈر کے نزدیک ترین کے ایریا میں، جس میں 50 کلومیٹر پہ آلریڈی پاکستان نے 64 سے زیادہ مقامات پہ نشانہ بنایا ہے۔ 64 سے زیادہ علاقوں کو نشانہ بنانے کے بعد 36 سے 38 چیک پوسٹوں پہ پاکستان نے اپنا پرچم لہرا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن غضب للحق کتنی سکسیسفلی آپریٹ ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہم دشمن کو تباہ کرتے جا رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو مزید تباہی کا دہانے پہ لا کر کڑے رکھتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہی ہو رہا ہے، ان کو اس چیز کا اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان ایٹم پاور ہے، سپر پاور ہونے کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہوئی ہیں کہ پاکستان ان کو کہاں کہاں ہدف بنا رہا ہے۔ اب نامیات پہ دیکھ لیں یا پھر کابل میں دیکھ لیں، بہت جلد، یہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ بہت جلد کابل میں بھی فیصلہ کن آپریشن، فیصلہ کن کارروائی پاکستان کرنے لگا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سیکورٹی فورسز نے سرحد پار ہونے والی دراندازی کو کیسے روکا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سرحد پار سے جتنے بھی را کے اور BLA کے یا BLF کے جتنے بھی ایجنٹس جو کہ فنڈڈ پراکسیز کے طور پر پاکستان میں کام کر رہے تھے، انہوں نے سیکورٹی فورسز نے IPOs کے تحت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے اوران میں جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے ان کے سیٹلائٹ فون جو کہ را اور BLA کے انٹر لنک تھے ان کے سگنلز کو جو ہے وہ ٹریس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سگنل ٹریس کرنے کے بعد 8 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا اور 5 کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باہر سے ہونے والی فنڈنگ تھی یا باہر سے ہونے والے جتنے لوگ تھے ان کو کس طرح سے انہوں نے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ گوادر میں جو ہے وہ 12 سہولت کار منی لانڈرنگ کی اس میں، مطلب یہ آپ اس سوچنے والی بات یہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے فنڈ تو ہو رہا ہے نا، کہیں سے کہیں اسلحہ تو مل رہا ہے، کہیں سے یہ لوگ ان کو پیسے مل رہے ہیں تو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سہولت کاری کہاں سے ہو رہی تھی؟ تو ابھی انہوں نے جو گوادر میں لیٹسٹ وہ کیا تھا تو منی لانڈرنگ کے اس میں جو ان کو باہر سے فنڈ آ رہا تھا اور وہ یوٹیلائز ہو رہا تھا بلوچستان میں بدبنے کے لیے، اس پہ 12 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دیکھیے اب بات چیت یہاں تک آ کے ختم نہیں ہو رہی کہ بارڈر سے باہر تو اپنے دشمنوں کو جواب دے، اندرونی دشمن کو کس طرح سے کمزور بنایا جا رہا ہے، اس میں سیکورٹی فورسز کو سرخ سلام ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی کارروائیاں کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں جو پاکستان میں کیا سازشیں کی جا رہی ہیں اور اس کو کس طریقے سے سیکورٹی فورسز مطلب ناکام بنا رہی ہیں؟ دیکھیے، ایران اور اسرائیل جو ہے وہ آپس میں تو اس بات پہ وہ کر رہے تھے کہ وہ رجیم چینج کی بات کر رہے تھے، لیکن اس کے اثرات بلوچستان پہ یا پاکستان پہ کس طرح سے پڑنے والے ہیں اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاکستان اس ٹائم میں ایک مستحکم ملک ہے اور پاکستان اپنی قومی سلامتی پہ کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ آ کے کسی سے بات کرنے کے لیے وہ نہیں کرے گا۔ پاکستان سوچے سمجھے ایک منصوبے کے تحت، ایک لائے عمل کے تحت، اور ان کی کمانڈ اتنے مضبوط ہاتھوں میں ہے، فیلڈ مارشل صاحب اپنے دشمن کو اس کے گھر کے اندر جا کے مار کے آ سکتا ہے۔
فیلڈ مارشل صاحب کو کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال کے کسی بھی دشمن ملک کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیں ان کے ابھی لیٹسٹ جو وہ تھی وزٹ تھا وہ سعودی میں ہوا. سعودی عرب میں حرمین شریفین کی تمام سیکیورٹی ہمارے پاکستان کے پاس ہے, سیکیورٹی فورسز کے پاس. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ بولا کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کی اور وہ مقامات جہاں پہ ہمارے اسلام کے لیے, دیکھیے ابھی فرقہ وارادیت کی بات دیکھیں, اب ان کو اور کچھ تو نہیں سوجا کہ پاکستان خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے تو یہ سنی اور شیعہ فسادات کو آپس میں لے کر آ رہے ہیں کہ سنی لڑے گا, شیعہ لڑے گا, یا ہم دیوبندی اور نقشبندی کی اس باتوں کو چھیڑ دیں گے. تو یہ فرقہ وارادیت پاکستان کے اندر سے کچھ مخصوص طبقہ اٹھا کے یہ کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر سے انتشار نکل کے آئے اور وہ بولیں کہ اسلام کے لیے جنگ ہو رہی ہے تو آپ لوگ جہاد کیوں نہیں کریں؟ جہاد فی سبیل اللہ آپ پہ فرض ہے تو آپ جا کے کریں, جہاد آپ پہ فرض ہے. پاکستان آپ کو جہاد کرنے سے نہیں روک رہا. اگر آپ نے جانا ایران آپ جائیں. پاکستان اپنی سالمیت, اپنی قومی دفاع اور اپنے استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے اس حد تک ممکنہ کوشش کرے گا جہاں تک اس کی بات کسی ٹیبل ٹاک تک پہنچی ہے, جہاں پہ وہ بات ٹیبل ٹاک پہ ہی جا کے کرے گا. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, جنگ سے تو مزید معاملات خراب بالکل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی خطے میں ہمارے ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے, اس میں جو ہے نا عالمی منڈی میں کئی چیزوں میں قیمتیں جو ہے نا بڑھائی جا رہی ہیں. جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو آٹومیٹک قیمتیں کسی نہ کسی چیز میں بڑھا دی جاتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے عالمی حکومت کا نا مطلب عوام کے لیے کوئی اقدامات کریں گی یا نہیں, یا ان کے اوپر اسی طریقے سے مزید برڈن ڈالتی رہیں گی؟ دیکھیے جہاں تک بات ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں فی بیرل جو ہے وہ ڈالرز میں اضافہ ہوا. $80 پر لیٹر تھا, وہ $120 پر لیٹر پہنچ گیا. ٹھیک ہے, پر بیرل ہو گیا. اب اس کے جو 80 سے 120 کے $40 کا فرق ہے تو وہ اثر انداز تو ہوگا نا پاکستانی معیشت پہ تو ہوگا. یہاں پہ عوام یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک بندے کا فیصلہ ہے, بس شہباز شریف صاحب نے, پی ایم صاحب نے یا ہماری حکومتوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم نے $55 لیٹر بڑھانا ہے کیونکہ ہم اپنی جیبوں میں ڈالیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی بین الاقوامی سطح پہ پیٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ قیمتیں اس طرح بڑھتی رہیں گی, اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ متوقع ہے, ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان نے روس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ دوبارہ سے چابہار کے راستے سے ایرانی پیٹرول اور روسی پیٹرول اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ معاہدے کر دی ہیں تاکہ یہ پیٹرول کی جو ہمارے پاس صرف 28 دن کا اسٹاک موجود ہے. 28 دن کے بعد اسٹاک ختم ہو گیا تو معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا, کہاں جائیں گے ہم؟ تو اس کے لیے پاکستان نے اسٹریٹجی یہ کی ہے کہ وہ سستے داموں پیٹرول لے گا, ڈیزل لے گا اور پاکستان میں اس کی سپلائی ممکن بنائی جائے گی. عوام اس ٹائم میں منتشر نہ ہو. پیٹرول پمپس والوں کا اس میں کوئی وہ قصور نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو اسٹور کر کے رکھا ہوا تھا اور قیمت بڑھی ہے تو انہوں نے سپلائی کرنا شروع کر دیا. وقت کا انتظار کریے, اس وقت کا انتظار کرتے رہیے جب تک آپ کے لیے آپ کی حکومتیں آپ کا ساتھ دے رہی ہیں. پاکستان میں دیکھیں اس ٹائم میں بلوچستان میں سی ایم صاحب کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے عوام کے ریلیف کے لیے کتنے اچھے اقدامات خاص طور پر رمضان میں کیے. رمضان راشن پیکیجز کے علاوہ کل انہوں نے جا کے تربت میں گرین بسز کا افتتاح کیا. گرین بسز کا وہاں تک پہنچنا ایک خوشائن بات ہے جس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ تربت بالکل سٹوریج زدہ ہے, وہاں سے زیادہ تر دہشت گرد ہی نکل کے آتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری روڈز پہ جو ہے وہ پنک بسز بھی چلیں گے. تربت کی روڈز پہ پنک بسز کا چلنا عورت کو خود مختار بناتا ہے, اور اس قدر خود مختار بناتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی. اور اسی طرح یہ صرف کلر نہیں ہے, کلر آئیڈینٹیفیکیشن از ناٹ اے کلر فار اے وومن. ہم یہ کہیں گے کہ عورت کو خود مختار بنانے کے لیے اس کے نام سے ٹرانسپورٹ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کتنا پرامن اور ترقی والا ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک سوال پٹ کیا اور وہ عوام سے کہا کہ ہم تو آپ کو یہ قلم اور کتاب دینا چاہتے ہیں, آپ کو بندوق کون دے رہا ہے, اپنے دشمن کو پہچانیں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سی ایم صاحب کی طرف سے. ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ پاکستان اور بلوچستان کی گورنمنٹ اپنے عوام سے محبت کرتی ہے, ان کو ترقی کی راہ پہ دیکھنا چاہتی ہے. بلوچستان کی عوام پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ کس طرح کھڑے ہیں؟ ان سمپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اگر کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا, ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھے گا, اس آنکھ کے ہم نہ وہ گاٹے نکال کے اس کے ساتھ ہم کنچے کر لیں گے. یہ یاد رکھیں, دشمن ہے, دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ہم نے اگر 9-10 مئی کو انڈیا کو جواب دیا ہے تو ہم اس بابرکت مہینے میں اپنے دشمن افغانستان کو بھی جواب دے سکتے ہیں. لیکن اس جگہ میں آ کے میں ایک بات بہت کھلے عام کہہ سکتی ہوں کہ پوری افغان قوم ہماری دشمن نہیں ہے.
ہم ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے اور وہ دہشت گرد تنظیمیں جو کہ وہاں پہ موجود ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. افغان آج بھی ہمارے بھائی تھے, کل بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے بھائی ہی رہیں گے. ہم افغانستان میں افغانی حکومت یا افغانی رجیم کے خلاف نہیں کر رہے ہیں, ہم ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف فنڈڈ پراکسیز کے طور پہ فنڈڈ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسرائیل اور انڈیا سے فنڈ لے کے پاکستان کے خلاف بدامنی کر رہے ہیں. اس کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہے اور پاکستان کی غیور عوام ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھا ایک اہم اقدام شفیق مینگل صاحب کا, جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا, جس سے دشمن کی چیخیں نکل گئیں, دشمن کی نیندیں حرام ہو چکی ہوئی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو کہ ان کو للکارتا تھا, ان کو جواب دیتا تھا, اس بندے کی وجہ سے جو ہے نا ابھی یہ چیز آ کے ان کے لیے ایک اور بہت بڑا شکریہ مس سلمیٰ. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, کچھ سفارتی ذرائع کے کہنے سے پتہ چلا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ کابل میں مطلب شدت پسندوں کو پناہ دے رہے ہیں, اور وزیر خان, میرا خیال وزیر خان اکبر جو ایک سیف زون ہے بہت زیادہ, اور کابل کا گرین زون ہے, اس میں کیا سفارتکاروں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ دیکھیے, بہت ہی اہم بات اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ یو این اسٹاف این جی اوز نے اپنے رجسٹرڈ کنسرنز جو ہیں وہ کابل حکومت کو رجسٹرڈ کروا دی ہے, جس میں انہوں نے کل ہم یہ کہا ہے کہ جہاں پہ سفارتی اداروں کے اہلکار رہائش پذیر ہیں وہاں پہ موجودگی ہے. ٹی ٹی پی کے سب سے بڑے کمانڈر جو ہے وہ بہادر کی, حافظ کو بہادر کی, اس کے علاوہ گرین زون میں وزیر اکبر خان کے جو علاقے میں سفارتی علاقوں میں موجود ان لوگوں کی موجودگی, جس میں بشیر زیب بھی موجود ہے. یہ سفارتی تعلقات خراب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت جلد کابل سے جو ہے یہ سفارتی جو ادارے ہیں یہ شفٹ ہو جائیں گے اپنے علاقوں میں, اور بہت جلد جو ہے وہ کابل میں فیصلہ کن آپریشن پاکستان کے خلاف لانچ ہونے والا ہے, کیونکہ اس میں وہ مشتبہ افراد, وہ لوگ جو موسٹ وانٹیڈ ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ وانٹیڈ لوگ ہیں وہ کابل میں موجود ہیں. اس کا ذرائع سے اور باوثوق ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے, ان کی لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے. وہ گرین زون میں وزیر اکبر آباد میں موجود ہیں, وزیر اکبر خان میں موجود. ان کی اس چیز کو پاکستان کاؤنٹر کرے گا اور پاکستان اپنا دفاع کا حق رکھتا ہے. انشاءاللہ. شکریہ مس سلمیٰ خان یوسف زئی. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.